نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانوروں میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ حصہ ہمیشہ بڑے جانور میں ہوتا ہے، مثلا گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی وغیرہ میں۔ چھوٹے جانور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ میں حصہ نہیں ہوتا۔ اب گائے، بیل، اونٹ وغیرہ میں جو مسنون ہے وہ 7 حصے ہیں۔ اونٹ کے 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، بہتر جو ہے وہ 7 حصے ہیں ہر جانور میں۔ ذبح کرنے کی کچھ شرائط ہیں کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور جب ذبح کرنے لگ جائیں تو جلدی کرنی چاہیے۔ استطاعت کے باوجود جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی مگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہر گھر سے ایک قربانی ضرور ہونی چاہیے۔ اصل میں قربانی جو ہے وہ ایک شکر گزاری ہے۔ کس بات کی شکر گزاری؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بیٹے کی بجائے دمبا لا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس قربانی کو اولاد کی جگہ قربان کرتے ہیں۔